اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے والا ورڈ دیکھیں، اسی طرح یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نون کو کہتے کیا ہیں، یہ کون سا نون ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہاں کیسے پڑھیں گے اس کو، آیت نمبر جو ہے 3 شروع ہو رہی، 3 شروع ہو رہی، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل عائشہ قرآن اکیڈمی میں ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ سب بہن بھائیوں کو، سب میرے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم قرآن پاک کا سبق آگے کا مزید پڑھیں گے، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات، واو صاد، درمیان میں دیکھیں اس میں الف ہے، لام ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹلی واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد پر تشدید آ رہی ہے، اور صاد کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے، یہاں پر آگے جو ہے کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد سکون اصلی جزم تشدید والا ورڈ آ رہا ہے، یہاں پر مد لازم بھی ہوگی۔ والصافات، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی، صفا، یہاں پہ دیکھیں صفن لکھا ہوا ہے لیکن آگے اس کے گول دائرہ آ رہا ہے، تو اس گول دائرے کی وجہ سے یہاں پر وف کریں گے، یہ دو زبر کی جو تنوین ہے فا کے اوپر یہ الف سے بدل جائے گی، الف مدہ بن جائے گا۔ فالزاجراتی، فز، یہاں پہ دیکھیں فا ہے، فا کے آگے الف ہے، الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کے آگے لام ہے، لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹلی فا کی جو زبر ہے وہ ڈائریکٹلی زا کے ساتھ ملے گی، زا مشدد ہے، تشدید والا ہے، اس کے اوپر شد ہے، 3 دندان والی شکل، ڈائریکٹلی فا زا زبر فز، زا کھڑا زبر زا، فزا، جیم زیر جی، فزا جی، را کھڑا زبر را، فزا جی را، تا زیر تی، فزا جی راتی، فزا جی راتی، زجرا، زج کلکلا کریں گے، یہاں پہ کلکلا خوب ظاہر ہوگا، آواز میں جنبش سی پیدا ہوگی، زجرا، فتالیاتی، فتالیاتی، فا تا زبر فت، الف اور لام یہاں پہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، فتالیاتی، فتالیاتی، ذکرا، ذکرا، ان الہکم لواحد، ان الہکم، الہکم لواحد، لواحد، اب یہاں پہ دیکھیں لواحد ہے، اس میں دال پر جو ہے اینڈ میں دیکھیں 2 پیش کی تنوین ہے، گول دائرہ آگے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساکن ہو جائے گی، 2 پیش سے جو حذف ہو جائے ختم ہو جائے گی، لواحد، اس کو لواحدن نہیں پڑھیں گے وف کی وجہ سے، لواحد، ہاں اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے اگلی والی آیات کے ساتھ، لواحد رب السماوات، تو پھر اس کو پڑھا جائے گا، اگر وف کریں گے تو وف کرنے کی وجہ سے
دال کے اوپر جو دو پیش ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، دال کو ساکن کر دیں گے، چھوٹی سی دال کی علامت لگ جائے گی۔ ربس، رب زبر رب، با سین پیش بس، ربس، سین زبر سا، ربس، میم کھڑا زبر ما، رب السما، واو کھڑا زبر وا، رب السماوات، تا زیر تی، رب السماوات، والارض، والارض، وما بینہما، وما بینہما، ورب المشارق، مشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء، اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو اس کے ہم ہجے کر لیتے ہیں، جوڑ کر لیتے ہیں۔ زا یا زبر زئی، یا نون زبر ین، زین، نون سین زبر نس، زینس، سین زبر سا، زینس، میم الف زبر ما، زینا السماء، حمزہ دال زبر اد۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں الف ہے لام ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹلی حمزہ کو دال کے ساتھ ملا دیں گے، حمزہ دال زبر اد، دال نون پیش دن، دن، یہاں پہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہو رہا ہے، دیکھنے میں یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لیکن نہیں ہوگا ادغام، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے لیکن اسی ورڈ کے اندر آ رہا ہے، اس کا علیحدہ ورڈ میں ہونا ضروری تھا، اسی ورڈ میں آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق ہو رہا ہے، ادغام نہیں ہو رہا۔ زینا السماء الدنیا، الدنیا بزینت نل، اب یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا سا نون آ رہا ہے، اس میں کون سا نون ہے؟ اس کو کہتے ہیں نون قطنی، یہ چھوٹا سا نون ہے، یہ آگے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا نون قطنی۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میرے سبق نمبر جو ہے قاعدے کا جو آئے گا انشاءاللہ اس میں بہت جلدی آ جائے گی۔ بزینت نل، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون قطنی کو، نل کواکب، بزینت نل، بزینت نل کواکب۔ دوستو آئیے اب ہم اس کو ترنم میں پڑھ لیتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید جو ہے آگے والی ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے۔ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ شیئر کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور کومنٹس بھی لازمی کیجئے اور میرا حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔